السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کے ٹی وی اردو. میں ہوں آپ کا میزبان جنید. جی ہاں ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں شمالی کشمیر کے کپوارہ کے کلارس ایریا میں. جی ہاں ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک نوجوان جن کو گانے کا بہت شوق تھا، جو گاتے بھی ہیں، لیکن حال ہی حال میں ان کی جو گھر میں پریشانی تھی، پرابلم تھی، اس کی وجہ سے یہ آگے نہیں جا سکا. جی ہاں ناظرین، میں بات کر رہا ہوں ساگر کی، جو کہ لولاب سوگام کا رہنے والا ہے. السلام علیکم ساگر. السلام علیکم. اچھا ساگر، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو گانے کا بہت شوق ہے. پہلے آپ ہمارے ناظرین کو اپنے بارے میں بتائیے کہ ساگر کون ہے، کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے. جی، میں بیسیکلی سوگام لولاب سے ہوں. ساگر نام مجھے استاد نے دیا ہے، جو کہ مطلب ہائر سیکنڈری لیول پہ میرے استاد تھے فاروق فیضان جی. ان کا میں شکر گزار ہوں. انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا مجھے سنگنگ میں. تو ہمیشہ کہتے تھے کہ جب آپ کو مطلب کنٹینیو کرنا ہے سنگنگ میں تو آپ یہاں سے باہر چلے جاؤ، کیونکہ کشمیر میں ویسا پلیٹ فارم نہیں ہے. تو آپ کو اگر کنٹینیو کرنا ہے، اگر آپ شوقیہ کے طور پہ گا رہے ہو تو آپ یہیں رہ سکتے ہو. اگر آپ کا مقصد ہے سنگنگ میں تو آپ باہر جاؤ، ممبئی جاؤ، دلی جاؤ، تاکہ آپ اپنی سنگنگ میں آپ کنٹینیو کر سکو. اچھا ساگر، آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ آر جے آپ کا نام کیوں پڑا؟ کہہ رہے پکارتے ہیں آر جے سے، یا آر جے آپ کو کیوں نام پڑا؟ ایکچولی میں کسی سے انسپائر ہوا ہوں، تو اسی لیے میرا نام آر جے پڑا ہے. کیونکہ جو آر جے مطلب بیسیکلی ایک مووی دیکھی ہے میں نے، عاشقی 2. اس میں جو ہیرو ہوتا ہے وہ بھی ایکچولی سنگنگ میں اسٹرگل کرتا ہے، پھر وہ سپر اسٹار بنتا ہے. لیکن جب وہ کسی اور کو دیکھتا ہے اسٹرگل کرتے ہوئے تو وہ اپنا ٹیلنٹ اوائڈ کر کے اسی پہ زیادہ محنت کرتا ہے. تو اسی لیے اس کا نام آر جے پڑا ہے. میں بھی کافی انسپائر ہوا ہوں اس سے، تو اسی لیے میرا نام بھی پھر آر جے پڑا. اچھا ساگر، آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کو گانے کا شوق بچپن سے ہی تھا یا آپ نے شمول کرنا؟ ایکچولی سر، مجھے تقریباً 27 سال ہوئے اسٹرگل کرتے ہوئے. تقریباً 7 سال کا تھا میں جب سے میں نے سٹارٹ کیا ہے. ایکچولی میرے جو پاپا تھے وہ مطلب ابھی اس دنیا میں نہیں ہیں. 2016 میں ان کا دیہانت ہو چکا ہے. تو میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ آپ کے پاپا جو تھے وہ اذان پڑھتے تھے. ماشاءاللہ، مطلب ایسی اذان پڑھتے تھے کہ سوگام کے جتنے بھی باشندے ہوتے تھے سب باہر نکلتے تھے کام کاج چھوڑ کے ان کی آواز مطلب یہ اذان سننے کے لیے. پاپا کا جو یہ سپنا تھا، کیونکہ وہ اپنی سنگنگ میں کنٹینیو نہیں کر سکے، کیونکہ مطلب ان کے حالات ویسے تھے کہ وہ آگے نہیں جا سکے. تو وہ مجھ سے ہر روز کہتے تھے کہ اگر آپ کو مطلب کرنا ہے اس میں، کیونکہ یہ میرا سپنا ہے، تو آپ چلے جاؤ باہر، آپ کنٹینیو کرو. پھر میرے ساتھ بھی کچھ ایپیسوڈ ہوئے، مطلب کچھ ایسے حادثے ہوئے جن کی وجہ سے میں گھر سے نہیں نکل سکا. اچھا ساگر، آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کس کس بھاشاؤں میں آپ گاتے ہو؟ میں کشمیری میں بھی گاتا ہوں اور ہندی میں بھی گاتا ہوں. اچھا ذرا آپ ہمارے ناظرین کو کچھ اپنے سروری آواز سے کچھ سانگ. جی، ایک کلاسیکل سانگ ہے جو میں نے مطلب بہت جگہ پہ گایا ہے اسٹیج پہ. ذرا آپ گا کے بتاؤ. نیڑوں کی مت مانیو رے، نیڑوں کی مت سنیو، نیڑوں کی مت مانیو رے، نیڑوں کی مت سنیو، نیڑوں کی مت سنیو رے، نینا ٹھگ لیں گے، ہو نینا ٹھگ لیں گے، ٹھگ لیں گے، نینا ٹھگ لیں گے. جگتے جادو پھونکیں گے رے، جگتے جگتے جادو، جگتے جادو پھونکیں گے رے، نیند بنجر کر دیں گے، نینا ٹھگ لیں گے، ہو نینا ٹھگ لیں گے، ٹھگ لیں گے، نینا ٹھگ لیں گے. نینا 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 نینا
آپ کی آواز تو بہت ہی اچھی ہے. اچھا ساگر, آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ اس سے پہلے ملے سر میں بھی آپ نے گایا ہے, آپ وہاں پہ بھی پہنچے, لیکن پھر کیا ہوا کہ آپ آگے نہیں جا سکے, آپ ملے سر میں آگے نہیں جا سکے؟ ایکچولی میں نے تقریباً اسٹیٹ لیول پہ بہت سارے شوز کیے ہیں. ملے سر ہوا, انمول رتن ہوا, کشمیر آئیڈل ہوا, مطلب ایسے بڑے پلیٹ فارم پہ میں گیا ہوں اسٹیٹ لیول پہ. لیکن پھر آگے موقع نہیں ملا, کچھ گھر کی بھی کچھ مجبوریاں تھیں, کچھ پرابلمز تھی جن کی وجہ سے میں پھر کنٹینیو نہیں کر سکا. مطلب مقصد بھی تھا میرا, مطلب ابھی اگر میں جی رہا ہوں تو اپنے سپنے کے لیے جی رہا ہوں, لیکن اس میں ہونا چاہیے بیک اپ بھی ہونا چاہیے. مطلب فائنانشلی پرابلم بھی ہوئی میرے ساتھ, وہ نہیں ہونی چاہیے. بہت ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے میں یہیں پہ رہ گیا. لیکن میرا جو فرینڈ سرکل ہے, کابل بخاری جی ہوئے, وقار خان جی ہوئے, اشفاق کاوت جی ہوئے, عادل گریسی صاحب جو ہیں ابھی مطلب ممبئی میں ہیں, کر رہے ہیں. تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی مطلب باہر جاؤں, لیکن تبھی ہو سکتا ہے جب میرے سے مطلب مجھے پوری مطلب جو ہیلپ مل جائے گی تبھی میں کر سکتا ہوں آگے. آپ یہ کیا آپ کے دماغ میں خیال ہے کہ آپ اس سے بھی آگے جانا چاہتے ہیں؟ نہیں, ایکچولی مجھے سنگنگ میں کنٹینیو کرنا ہے, مجھے مطلب پلے بیک سنگر بننا ہے, کیونکہ مطلب میرا مقصد ہے. مطلب 27 سال مطلب کم سال نہیں ہوتے ہیں, 27 سال سے میں اسٹرگل کر رہا ہوں. مطلب ذہن میں یہی ہے کہ مجھے آگے جانا ہے, مطلب سنگنگ میں کنٹینیو کرنا ہے. اب مطلب میں نہیں رکوں گا, اب انشاءاللہ مطلب اللہ کے فضل و کرم سے اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ باہر بھی جاؤں گا. اچھا آپ کہاں تک پہنچے ہو, کن جگہوں پہ پہنچے ہو جہاں پہ آپ نے گانا گایا ہے؟ میں نے یہاں بیسکلی مطلب ہائر سیکنڈری لیول پہ میں نے سٹارٹ کیا, پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ چلا گیا, پھر اسٹیٹ لیول پہ پہنچا. جموں بھی گیا ہوں, دلی بھی گیا ہوں, دلی میں بھی پروگرامز کیے ہیں, چندی گڑھ میں بھی کیے ہیں, راجستھان میں بھی کیے ہیں, ایون کہ یو پی میں بھی کیے ہیں. لیکن جو مدعا ہے, مطلب مین جو کڑی ہے, مطلب جہاں پہ ایکچولی مجھے پہنچنا ہے وہ ہے ممبئی. ممبئی ابھی نہیں پہنچا ہوں, لیکن انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ممبئی بھی جاؤں گا. کیا آپ کو کوئی آفر آیا تھا؟ آفر بھی آیا تھا ایکچولی مجھے اس سال, لیکن پھر میرے ساتھ حادثہ ہوا, میری ماں کی ڈیتھ ہو گئی, تو جس وجہ سے میں نہیں جا سکا. اچھا آپ کچھ گا سکتے ہو کہ کشمیری میں آپ ہمارے ناظرین کو سنا چاہتے ہو کشمیری بھاشا؟ جی گاؤں گا ضرور. جی چان لولچ داغ داری میرٹم, چان لولچ داغ داری میرٹم, درد غم تی نال زاری میرٹم, درد غم تی نال زاری میرٹم, چان لولچ داغ داری میرٹم. اچھا ساگر, بہت بڑے آپ, اچھا بہت گاتے ہو کہ آپ جی اگر مطلب ایڈمنسٹریشن چاہے تو میری ہیلپ کر سکتے ہیں, مطلب میں بھی آگے جا سکتا ہوں, اگر وہ چاہے تو میں جا سکتا ہوں. کیونکہ مطلب میں چاہتا بھی ہوں کہ ایڈمنسٹریشن جو ہے میری ہیلپ کرے, کیونکہ یہ ٹیلنٹ ہوتا ہے, ٹیلنٹ ضائع نہیں ہونا چاہیے. یا تو اوپر والے کو ٹیلنٹ نہیں دینا تھا, اب اگر دیا ہے مطلب ٹیلنٹ کو نہیں چھپانا چاہیے. ٹیلنٹ تو ویسے دکھایا ہے میں نے, اب تھوڑا اس کو وہ بولتے ہیں نا پرکھنے کی ضرورت ہے, وہی ہے. اچھا آج آپ کو 27 سال ہو گئے, تو آپ کو کوئی ہیلپ مل گئی ہے کیا؟ نہیں ایکچولی مطلب مجھے کسی نے ہیلپ نہیں کی ہے ابھی تک, اگر ہیلپ ہوئی ہوتی تو پھر میں اس ٹائم ممبئی میں ہوتا. اچھا آپ کا اب لاسٹ میرا یہ کوشچن رہے گا کہ آپ کا کوئی جو آپ کا بیسٹ سنگر ہے وہ کون ہے, آپ کا بیسٹ سنگر؟ میرا جو بیسٹ سنگر ہے وہ ہے ارجیت سنگھ. میں نے ارجیت سنگھ کو بھی فالو کیا ہے. بچپن میں زیادہ تر محمد رفیع جی کے گانے سنتا تھا, سونو نگم جی کے گانے سنتا تھا, تو پریزنٹلی میں اس ٹائم ارجیت سنگھ صاحب. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ کا استاد رہا ہے, کیا آپ کا استاد ایک ہی رہا ہے یا آپ کے استاد بہت رہے اس میں؟ مطلب سنگنگ میں ہاں, سنگنگ میں ایکچولی میں گیا تھا تقریباً 2-3 بار. بھجن سوپوری صاحب ہیں یہاں سوپور کے جو میوزک ڈائریکٹر ہیں, 2-3 بار گیا ہوں وہاں پہ. اور شفیع سوپوری جی ہیں, ان کے پاس بھی گیا تھا 1-2 بار. تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ اگر آپ کو باہر جانا ہے تو آپ کو استاد لینا پڑے گا باہر, تو اگر آپ کو مطلب کنٹینیو کرنا ہے سنگنگ میں, اگر یہاں پہ شوقیت کے طور پہ گاؤ گے تو پھر ٹھیک ہے ادھر ہی. آپ پھر اگر انہوں نے کہا کہ آپ باہر جاؤ, باہر نہیں گئے کیا؟ میں باہر جاتا, میں نے مطلب پہلے بھی کہا آپ سے کہ مطلب گھر میں کچھ ایسے حالات تھے جن کی وجہ سے میں نہیں جا سکا. تو ماشاءاللہ مطلب میں ابھی گھر کا بڑا سدسیہ ہوں, گھر چلاتا ہوں, تو اس وجہ سے مطلب نہیں جا سکا. لیکن ابھی سوچا ہے میں نے, مطلب من بنا لیا ہے میں نے کہ میں اب باہر جاؤں گا ضرور.
اچھا اب آپ باہر جاؤ گے. جی میں باہر جاؤں گا ضرور. اچھا اب آپ ہمارے ناظرین کو لاسٹ پہ اور ایک سانگ گائے کہ ہمارے ناظرین آپ کو اس وقت دیکھ رہے کہ آپ ان کو اپنی سرور آواز میں اچھا سا ایک گانا سنائیں. جی ایک فلمی سانگ ہے تو وہ سنانا چاہوں گا. جی سنائیں. بنے چاہے دشمن زمانہ ہمارا، بنے چاہے دشمن زمانہ ہمارا، سلامت رہے دوستانہ ہمارا، سلامت رہے دوستانہ ہمارا، بنے چاہے دشمن زمانہ ہمارا، سلامت رہے دوستانہ ہمارا، نہ بچھڑیں گے مر کے بھی ہم دوستو، نہ بچھڑیں گے مر کے بھی ہم دوستو، ہمیں دوستی کی قسم دوستو، پتہ کوئی پوچھے تو کہتے ہیں ہم کہ ایک دوجے کے دل میں رہتے ہیں ہم، رہتے ہیں ہم، نہیں اور کوئی ٹھکانہ ہمارا، سلامت رہے دوستانہ ہمارا. چلو شکریہ ساگر صاحب. جی شکریہ. تو جی ہاں ناظرین، یہ تھے آر جے ساگر جو کہ لولاب پروگرام سے تعلق رکھتا ہے. جی ہاں ناظرین، دیجیے اجازت.